الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا جز اللہ عنا محمدا ما هو اغلب 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھے نیتیں کر لیجئے. نماز عصر کا انتظار کروں گا. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. صلو علی الحبیب سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کر لوں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور جمعہ کے سیغے پڑھوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. صلو علی الحبیب علی محمد. 1435 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 19واں روزہ ہے. عاشقان رمضان نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام تنویر محمود ہے. میرا یہ سوال ہے کہ ہم شادی کارڈ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت کے لکھتے ہیں. بعد میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہی کارڈ جب تاریخ گزر جاتی ہے تو یہ پھینک دیتے ہیں. تو میرا سوال یہی ہے کہ ہم اس شادی کارڈ کے اوپر بسم اللہ الرحمن لکھیں یا نہ لکھیں. کہ لکھنا تو جائز ہے. شادی کارڈ جس کو ملا اس کو چاہیے کہ وہ اس کا احترام کرے. صرف بسم اللہ نہیں لکھی ہوتی, اس میں اور بھی لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے فرزند فلاں تو اللہ کی رحمت سے. اس طرح کے الفاظ بھی شادی کارڈز میں ہوتے ہیں. آپ دعا کریں اللہ ہماری دختر نیک اختر کی شادی خانہ آبادی کرے. طرح طرح کے جملے ہوتے ہیں اس میں. اور ویسے
حروف تہجی کی بھی وہ تعظیم ہے. الف با تا سا یہ بھی قرآنی حروف ہیں, ان کا بھی احترام ہے. تو اردو تحریر کی بھی توہین کی اجازت نہیں ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کارڈ کے اوپر لکھنا میرے خیال میں یہ کارڈ کو تحفظ فراہم کرے گا کہ جو عقل مند مسلمان ہیں وہ اس کا احترام کریں گے. ورنہ وہ نیچے بسم اللہ نہیں لکھیں گے اور نیچے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے 100 کی شادی ہو رہی ہے تو اس کو شاید یہ پھینک دیں گے. تو یوں لگتا ہے کہ بسم اللہ لکھی جائے. اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شادی کارڈ کا احترام کریں. اب اگر کسی نے بے ادبی کی تو شادی کارڈ چھاپنے والے, بانٹنے والے, بنوانے والے, بنانے والے کا کوئی قصور نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علی محمد. بس 3 سوال ملتے جلتے ایک ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طارق اختاری ہے. میں رائے مصطفیٰ آباد سے بات کر رہا ہوں. بابا جان کی خدمت میں عرض ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ گھروں میں جب جالے لگے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ گھر میں جالا لگا ہوا ہے, اس کو اتار دو, یہ مانوسی کی علامت ہے, یہ جو ہے گھر والوں کے درمیان جو ہے مانوسی پیدا کرتا ہے. اس کے بارے میں جو ہے ارشاد فرما دیجیے. حضور میں دوست محمد اختاری قدیر آباد ملتان سے عرض کر رہا ہوں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ مرغا اگر شام کو اذان دے نا مغرب کے بعد تو یہ نحوست ہوتی ہے کرنے کے. کیا واقعی یہ نحوست ہے اگر یہ مغرب کے بعد اذان دے؟ بابا جان محمد نعیم اختاری فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے, عصر کے بعد اور مغرب کے بعد. اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. نحوست 11 نمبر کا 13 نمبر کا. پہلا یہ کہ جالے جو ہوتے ہیں, جالے مکڑی کے جالے یہ نہیں ہونے چاہیے ورنہ گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں. اور نحوست بھی ہوتی ہے. لفظ نحوست بولا جو جالے کا بولا, جی جالے صاف کرنے چاہیے کہ جالے ہوں تو گھر میں بے برکتی ہوتی ہے. اور نحوست کے ساتھ مرغے کی اذان, اس میں بھی نحوست اس میں بولا تھا. تو مرغا مغرب کے بعد اذان دے تو نحوست کا جی بابا. سوال تھا. جی. اور تیسرا سوال اس سے ہٹ کر تھا کچھ. دراصل کسی چیز میں ان معنوں کا نحوست نہیں ہے جو لوگ جو معنی آج کل کیے ہوئے ہیں, جیسے کہ وہ کالی بلی آڑے سے گزر گئی تو نحوست ہو گئی, فلاں شخص کا صبح چہرہ دیکھ لیا تو وہ منحوس ہے, اب سارا دن ہمارا یوں گزرے گا. تو اس طرح کی 13 نمبر کو معاذ اللہ لوگ منحوس سمجھتے ہیں. تو اپنے یہ بلڈر ہوتے ہیں, خاص کر بارہا ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنا کمرہ نمبر یا غرفہ نمبر فلیٹ نمبر کو 13 نمبر نہیں دیں گے. جیسے 12 تک گئے, 12 کے بعد 14 نمبر دیں گے. حالانکہ ہے 13واں ہو, نہ لکھے نہ لکھے تو 13واں فلیٹ بنائے کیوں, اس کو میدان رکھتے ہیں نماز کے لیے, کمرہ گھیر لیتے اس کو. 12A اور 12B کر دیتے ہیں, 12A 12B پھر 14. تو یہ اپنے آپ کو مطلب دھوکہ ہی دینا, اور کیا ہے. تو 13واں ہی ہے, گنے گا تو 13واں ہی گنے گا نا اس کو. تو بہرحال یہ کہ لکھے نہ لکھے یہ نحوست نہیں ہے. 13 نمبر میں نحوست کیسے ہو سکتی ہے کہ میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی 13 سال کی ہے. تو یہ 13 سال تو بہت بابرکت ہے. اور ویسے بھی کسی چیز میں نحوست نہیں ہے. اسلام اس کی کاٹ کرتا ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے, یہ غیر مسلموں سے سیکھا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
بدفالی لینا شرک ہے، بدفالی لینا شرک ہے، یہ 3 مرتبہ فرمایا. پھر ارشاد فرمایا ہم میں سے ہر شخص کو ایسا خیال آ جاتا ہے مگر اللہ عز و جل توکل کے ذریعے اسے دور فرما دیتا ہے. بدفالی یہی کسی شے کو منحوس جاننا، نحوست لینا، جیسے کہ وہ مرغے کی اذان سے نحوست مراد لیتے ہیں بعض لوگ، سوال کے ذریعے معلوم ہوا. تو اب حضرت سیدنا علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں بدشگونی یعنی کسی شے کو منحوس سمجھنا، بدشگونی لینے کو شرک قرار دیا گیا ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا اعتقاد تھا کہ بدشگونی کے تقاضے پر عمل کرنے سے ان کو نفع حاصل ہوتا تھا. یہ ان کا اعتقاد تھا، یا ان سے ضرر اور پریشانی دور ہوتی تھی. یہ بھی ان کا باطل عقیدہ تھا، جھوٹا عقیدہ تھا. اور جب انہوں نے اس کے تقاضے پر عمل کیا تو گویا انہوں نے اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کیا، اور اسے شرک خفی کہا جاتا ہے جو کہ گناہ ہے. یعنی شرک خفی کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اور اگر کسی شخص نے یہ عقیدہ رکھا کہ فائدہ دلانے اور مصیبت میں مبتلا کرنے والی اللہ تعالی کے سوا اور کوئی ذات ہے جو ایک مستقل طاقت ہے، تو اس نے شرک جلی کا ارتکاب کیا جو کہ کفر ہے. اس سے نعوذ باللہ دنیاوی معاملات میں یہ نہیں کہ ہم نے مطلب کسی تاجر سے نفع حاصل کیا، مال سے نفع حاصل کیا، یا بزرگوں سے نفع حاصل کیا، تعویذات کے ذریعے نفع حاصل کیا، دوا کے ذریعے نفع حاصل کیا، یا غوث المدد کہہ کر مدد کے لیے پکارا نفع حاصل کرنے کے لیے، اور مرشدی غوث پاک سے نفع حاصل کیا، یا رسول اللہ کہہ کر سرکار سے نفع حاصل کیا. یہ نعوذ باللہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو نفع دینے کی طاقت دی اس سے نفع لیا جا سکتا ہے، ورنہ تو دنیا کا نظام درم برم ہو جائے کہ بچے کا جو نطفہ قرار ہوتا ہے وہ بھی تو کسی کا نفع کے ذریعے ہوتا ہے. پھر بچہ خود بخود باہر نہیں آتا، مڈ وائف دائی کے ذریعے، اور آج کل آپریشن کے ذریعے پیسے لینے کے لیے بغیر آپریشن کے پیسے کوئی دے گا نہیں، تو بعض اوقات غلط آپریشن بھی کر دیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا ہے تو نفع یا ضرر کہ پیٹ کاٹ کے نکالا. تو یوں اگر دیکھا جائے تو نفع ہی نفع ہے، ایصال ثواب بھی نفع ہی ہے. تو اللہ کے سوا اور کوئی ذات ہے یہ عقیدہ رکھے کہ فائدہ دلانے اور مصیبت میں مبتلا کرنے والی اللہ تعالی کے سوا اور کوئی ذات ہے جو ایک مستقل طاقت ہے، تو اس نے شرک جلی کا ارتکاب کیا اور یہ کفر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شام کے وقت یا رات کے وقت جھاڑو نکالنا، تو رات کے وقت جھاڑو نکالنے سے تنگ دستی آتی ہے، یہ تو قول ہے بزرگوں کا. لیکن نحوست یہ بھی نہیں ہے کہ نحوست بدشگونی بدفالی کا احادیث مبارکہ میں رد کر دیا گیا. تو اس سلسلے میں بدشگونی نامی ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس کو ضرور پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے بہت سارے وساوس دور ہو جائیں گے. اپنے آپ کو گناہ سے پاک کیجئے کہ بدشگونی کی شریعت میں ممانعت ہے. کسی چیز کو نحوست والا منحوس سمجھنا اس کی ممانعت ہے. اچھے شگون کی بھی وضاحت کر دیں گے. اچھا شگون لینا کیسے؟ اچھا شگون لینا اچھا ہے کہ یار آج تو میں نے دکان کھولی تو میں ایک آدمی کو جانتا ہوں
جس نے وہ نہیں کروائی بڑا نیک آدمی یار، بس آج تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. تو یہ نیک شگون ہے، اس میں حرج نہیں ہے. یا صبح سویرے نکلے تو آپ کی مسجد کے امام صاحب آپ کو مل گئے، تو آپ نے یہ دل میں لیا کہ یار چلو آج یار اللہ کے نیک بندے سے پہلی ملاقات ہوئی ہے میری، آج انشاءاللہ میرا دن خیر سے گزرے گا. تو یہ نیک فالی خوش شگونی یہ جائز ہے، بد شگونی یہ جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیاض احمد بسرا ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں. تو میرا علامہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں نے یہ کہیں پڑھا تھا کہ جو مور ہے یہ جنت کا پرندہ ہے. تو اس بارے میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ مور جو ہے وہ واقعی جنت کا پرندہ ہے، یہ جنت میں بھی ہوگا؟ طاؤس وہ بعض روایتیں ہیں اس طرح کی جی شیطان کے حوالے سے، اور واللہ عالم ان کی صحت کے حوالے سے معلوم نہیں ہے. تقریباً جو ہے نا یہ سب ہوں گے جنت میں. اب یہ ان جیسے نہیں، یہ ان جیسے نہیں ہوں گے، وہ اللہ چاہے گا ایسے ہوں گے بعض کے علاوہ جو میں نے پڑھا ہے. لیکن یہ دنیاوی پرندے جنت میں جائیں گے یہ ضروری نہیں ہے. تو یوں مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے جنت میں مور بھی ہو، لیکن اب کوئی باقاعدہ ایسی روایت ذہن میں نہیں ہے جو آپ کو بیان کر دی جائے. مور حلال پرندہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد رضوان اطاری ہے اور میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، آج کل ایک جملہ بہت زیادہ سنا اور بولا جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اللہ آپ کو عقل دے، یہ کام ایسے نہیں بلکہ ایسے کرنا تھا. کیا اس جملے میں اللہ عز و جل کی ذات پر اعتراض کا اشارہ پایا جا رہا ہے؟ اور ایسا جملہ بولنے والے کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اعتراض ہے یا دعا ہے؟ یہ دعائیہ جملہ لیکن دل آزار ہے یہ. کیونکہ کسی کو بولیں گے نا اللہ آپ کو عقل دے ایسا کرنا چاہیے تو اس کو جھٹکا لگے گا. اب یہ کہ اس میں اپنے اپنے مقام کے حساب سے اگر آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کو کہیں گے تو برا لگے گا، کسی عالم کو کہیں گے تو عالم ہے تو پھر ہے ہی عقل والا، کہ بے عقل عالم ہوتا ہی نہیں ہے. اس طرح ابو کو کہیں گے ان کو بھی ناگوار گزرے گا کہ تجھے کھلا پلا کر اس لیے جوان کیا کہ مجھ سے زیادہ عقل مند بن جانا ہے تجھے. تو اس لیے یہ جملہ ان مانو کر نہ کہا جائے کہ اگلے کی دل آزاری ہو سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی میں گھوڑے پسند کرتا ہوں. یہ میرا جلد ہفتم میں سے روایت بیان کی جا رہی ہے. پوری روایت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ نہیں میں گھوڑے پڑھوں کہاں سے؟ میں گھوڑے تو کسی صحابی کا نام ہوگا. بارگاہ رسالت میں ایک بدوی یعنی اعرابی حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
میں گھوڑے پسند کرتا ہوں. کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو جنت میں داخل کیا گیا تو تیرے پاس ایک یاقوت کا گھوڑا لایا جاوے گا جس کے 2 پر ہوں گے. تو اس پر سوار کیا جاوے گا، پھر وہ تجھے وہاں اڑا کر لے جاوے گا جہاں تو چاہے. اس کے تحت نمبر 4 طبرانی نے بروایت حضرت ابو ایوب انصاری مرفوعا نقل فرمایا کہ جنتی لوگ اعلیٰ درجے کی یاقوتی اونٹوں پر سوار ہو کر اپنے دوست و احباب سے ملنے جایا کریں گے. جنت میں صرف اونٹ اور پرندے ہوں گے. خیال رہے کہ وہاں یہ دنیا کے اونٹ یا پرندے نہ ہوں گے بلکہ خود جنت کی مخلوق ہوں گے. جیسے حور و غلمان کہ جنت تو صرف انسانوں کے لیے. ہاں چند جانور وہاں جائیں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ، اصحاب کہف کا کتا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دراز گوش جسے ہمارا ہو تو ہم کہیں گدھا یا خوتا، لیکن سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی سواری کا جو جانور ہے اس کو ہم کہیں گے دراز گوشت، لمبے کان والا. جیسا کہ بعض روایت میں اور جزاک اللہ. تو یہ پرندے کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا. تو اب سنا یہ مور والے سوال کے ساتھ ایڈٹ کر لیا جائے یہ روایت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی الحبیب. اللہ تعالی علی محمد. آپ کے گوش گزار ایک مدنی بہار مدنی چینل پر موصول ہونے والے ایس ایم ایس ای میلز کی ضرورتاً نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی، یعنی مفہوم کو باقی رکھتے ہوئے الفاظ کی تبدیلی کی جاتی ہے. 14 رمضان المبارک 1435 ہجری یعنی اسی رمضان المبارک 13 جولائی 2014 زمزم نگر حیدرآباد کے صحافیوں نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ صحبی کرنے کی سعادت حاصل کی. انہی صحافیوں میں سے ایک صحافی تھے جن کے بڑے بھائی کو فالج تھا. فالج کے سبب وہ بات بھی نہ کر پاتے تھے. وہ اپنے بڑے بھائی کی صحت یابی کے لیے باپا جان سے دعا کروانے کے خواہش مند تھے. امیر اہل سنت نے سحری کے بعد بیماروں کے لیے اجتماعی دعا فرمائی. الحمدللہ عز وجل امیر اہل سنت کی دعا کی برکت سے میرے بڑے بھائی کے 90% طبیعت صرف یہی بہتر نہ ہوئی بلکہ فالج کے سبب جو زبان حرکت نہ کرتی تھی الحمدللہ عز وجل اب انہوں نے بات کرنا بھی شروع کر دی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عزیر احمد اتاری ہے. میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ اللہ کو اللہ سے مانگو. اس سے کیا مراد ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے اللہ کو مانگو، اللہ سے اللہ کی محبت مانگو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تجھ سے تجھی کو مانگوں تو سب کچھ مل جائے. تجھ سے تجھی کو مانگوں تو سب کچھ مل جائے.
100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا کیا کوئی عملی انداز بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے انداز اختیار کریں، زندگی کا انداز اختیار کریں تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی محبت نصیب ہو؟ ظاہر اس کے لیے صحبت بہت ضروری ہے. عاشقان رسول کی صحبت ہو اور علم دین حاصل کرتا رہے، مطالعہ کرتا رہے، بیانات سنتا رہے اور عمل کی طرف لپکے. کوئی نیکی ایسی نہ ہو جو یہ چھوڑے، جو اس کے بس کے اندر ہو. تو انشاءاللہ یہ محبت میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور دل سے اگر عرض کرے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ نواز دے تو اس کے خزانے میں کیا کمی ہے. ہم سبھی بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عاشق صادق بنا دے. آمین آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. باپا معتکفین جو اب تیاری کر رہے ہوں گے فیضان مدینہ کی گھروں میں بیٹھ کر، باب الاسلام، پنجاب وغیرہ، اب کیا کریں بابا؟ جگہ نہیں ہے ہمارے پاس. اچھی بات ہے، ابھی سے اگر گھر بیٹھ کر تیاری کر رہے ہو تو یوں ہاں بہت اچھی بات ہے. تو اس کے لیے وہ رسالہ، وہ اپنے فیضان رمضان کتاب میں ایک باب ہے فیضان اعتکاف، اس کو مکمل پڑھ لے اور اپنی کسی دعوت اسلامی کا جو قریبی مرکز ہو نا، فیضان مدینہ میں جہاں اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، عالمی مدنی مرکز کے علاوہ وہاں تشریف لے جائیں، اعتکاف کر لیں. بڑی اچھی بات ہے اگر ابھی سے تیاری کر رہے ہیں تو. عرض کرنے کا یہ کہ جیسے میں نے جمعہ میں بھی مجھے یاد آ گیا تو میں نے عرض کر دیا کہ ابھی ایک تعداد ہے جو جا چکی جمعہ پڑھ کے. کچھ ہیں کہ ابھی چل پھر رہے ہیں، کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے، لیکن غالب اکثریت بیٹھی ہوئی ہے. تو سلام پھرنے کے بعد عموماً سبھی بیٹھے ہوتے. میں نے کہا یہی ہوں گے جو اب جلدی جلدی جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ فیضان مدینہ کے لیے ان کا ذہن ہو اعتکاف کا. تو اب فیضان مدینہ میں ہم نے وہ فارم اور ٹوکن کا سلسلہ بند کر دیا ہے. آپ نے جمعے کی نماز میں دیکھا ہوگا، جنہوں نے یہاں جمعہ پڑھا سب نے دیکھا ہوگا کہ کہیں جگہ آپ کو محسوس ہوئی ہو کہ ایک آدمی کھڑا رہ سکے. میرے کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سارے سری سر رہے آخر تک سرے تک، اوپر بھی بھرا ہوا تھا. اپنے یہ مچان جو نظر آ رہی ہے. اب جب ان کو جو سلاتے ہیں اپنے، تو اب سلاتے ہیں تو اب یہ بیٹھے ہوئے نا، تو ابھی بیٹھے ہوئے میں گنجائش ہے، 2-4 ہزار بیٹھے ہوئے میں تو آ جائیں گے تو شاید ادھر ادھر یہ اپنی جگہ بنا لیں گے. لیکن جب یہ لیٹتے ہیں تو ایک آدمی کو شاید 3-4 آدمیوں کی جگہ چاہیے سونے میں. ایک تو سائز لمبی، پھر کچھ تو فاصلہ ہو نا. اب ایک دم چپک کر تو سونا چاہیے بھی نہیں اس طرح. 3-4-5 آدمی کی جگہ اس کو چاہیے سونے کے لیے. تو اب ایسی صورت میں جب اگر زیادہ آ جاتے ہیں معتکفین یہاں، تو کیا خیال ہے کہ تھپیاں لگا دیا بوریوں کی طرح سوتے وقت؟ تھپیاں لگوانا ہے تو ٹھیک ہے، پھر دروازہ کھلا رکھیں. اگر آپ کو سکون سے آرام کرنا ہے تو کہیں کسی اور مسجد میں اب اعتکاف فرما لیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کریں گے تو سیکھنے کو بہت ملے گا انشاءاللہ. یہاں فیضان مدینہ میں معذرت آپ نے بھلے کہہ رکھا ہو، مجھے کہہ رکھا ہو، اس کو کہہ رکھا ہو کہ میں 10 دن کا اعتکاف، بلکہ ہم نے ترغیب دلائی. لیکن اب کیا کریں، مسجد کی حالت دیکھتے ہیں تو کچھ سمجھ پڑتی نہیں. اس لیے کہ اب ٹوکن ایشو ہو چکے ہیں، وہ بھی ان کی تعداد بھی ہو سکتا ہے کہ ہزاروں ہو تو تعجب نہیں ہے. ہزاروں یا سینکڑوں جو بھی ہو، مجھے فائنل فگر نہیں پتا، لیکن ٹوکن ایشو ہو چکے ہیں. وہ تو آئیں گے اٹھا کے اپنے بیگ، ادھر ادھر سے آ رہے ہوں گے، کچھ آ چکے ہوں گے.
अब जिनको टोकन इशू हो गए, फार्म उन्होंने भर लिया, अब उनको तो रोक नहीं सकते कि उन्होंने मतलब सीट कंफर्म करा ली है। और जिनकी सीट बुक होती है ना, हवाई जहाज का कानून है, सीट बुक होती है वो कंफर्म नहीं मानी जाती, वो कैंसिल हो सकती है कि दूसरे को वो दे देते हैं। बाजू का इनका कुछ घड़ी घंटों का हिसाब किताब होता है कि रश होता है ना, तो वो बुकिंग वाला वो रह जाता है। सीट कंफर्म हो गई, पेमेंट कर दिया, अब उसका काम पक्का हो गया, अब नहीं जाती उसकी सीट। लेकिन उसमें भी सीट जाने की सूरत है, और ऐसी सीटें मैंने भी गंवाई हैं कि सीट कंफर्म हो गई, अपना सामान भी लगेज हो गया, लेकिन हम आगे पीछे हो गए, या सीट कंफर्म है, पहुंचे लेट, काउंटर बंद हो गया कि 1 घंटे पहले, कहीं पौन घंटे पहले, कहीं 1.5 घंटे पहले, अमूमन 1 घंटा होता है, 1 घंटे पहले काउंटर पे जाना होता है अपना वो लगेज करवाने के लिए, और क्या बोलते हो कार्ड को यार, बोर्डिंग पास लेने के लिए तकरीबन 1 घंटे पहले जाना पड़ता है, वरना सीट कंफर्म है, पेमेंट की हुई है, सीट नहीं मिलती। और हमारे यहाँ डोमेस्टिक में तो पैसे भी जाते हैं, नहीं मिलते पैसे, वापस नहीं देते, कानून है, अगरचे ये गलत कानून है लेकिन है, पैसे जब्त हो जाते हैं। इनसे कोई नहीं उलझता, कोई लड़ाई नहीं करता। यहाँ शायद कल आके लड़ाइयाँ करेंगे, इसको इसने बोला था, फुलाना ने बोला था, तो मेरे को दावत दी थी तो मैं आया हूँ। तो इसलिए मदनी चैनल के जरिए हाथ जोड़ के माजरत कि आपको वाकई दावत दी थी। हमारी भी ख्वाहिश है कि यहाँ बैठे हम, 1, 2, 4, 5, 15 हज़ार क्यों, लाखों बैठे हैं, जगह कहाँ से रहे। अच्छा, एक तो ये कि सोने में थप्पियां कैसे लगाएं कि जब मिलाद हॉल सोने वालों से भर जाए, ऊपर जहाँ इस वक्त ये मदनी मुज़ाकरा हो रहा है ये भर जाए, ये अपना मचान भर जाए। अब नई मंजिल बनाई है हमने इस साल मोतकिफिन के खास यानी के जहन से, तो ये भी भर जाए। अब इसकी थप्पी कहाँ लगाए आप बताएं कि मोतकिफ खारिज मस्जिद जाएगा तो उसका एहतिकाफ टूट जाएगा, थप्पी लगाएं कहाँ से। फिर इनके लिए हम इतने वजू खाने कहाँ से लाएं कि ये सबको जमात भी मिल जाए और मस्जिद में जगह भी मिल जाए। जगह ही नहीं मिले तो खारिज मस्जिद नमाज पढ़ेंगे, और दीगर रोड पे नमाज पढ़ेगा क्या मोतकिफ? और दीगर बाहर से आने वाले नमाजियों के लिए भी तरकीब बन जाए। बाहर वाले तो नमाज से तो किसी मुसलमान को रोका नहीं जा सकता। मोतकिफ को रोकने का हमने शरई रहनुमाई ली, हम मुतमईन इसमें भी नहीं थे कि हम यही समझते थे कि नहीं रोक सकते। जब मैंने मुफ्ती साहब से मशवरा किया तो इन्होंने कहा कि इन्हीं को तकलीफ से बचाना है, जो मोतकिफिन तकलीफ में आ जाएंगे इनको तकलीफ से बचाना है, तो यहाँ जरर दूर करना है। इसलिए इस ताल्लुक से मोतकिफिन को रोकना जायज़ है, बल्कि रोका जाए कि आंखें बंद करके हम लेना शुरू कर देंगे, ये तो सब आजमाइश में आ जाएंगे। फिर क्या करें, एक दूसरे को मारेंगे, झगड़ेंगे, हटेंगे नहीं, वुजू खाने पे लड़ाई करेंगे, इस्तिंजा खाने पे लड़ेंगे, दरवाजे तोड़ डालेंगे, निकलता है कि नहीं बाहर। अब कोई बेचारा कब्ज है, उसको तकलीफ है, बैठा हुआ है और पीछे वो 15 की लाइन लगी हुई है, अब वो करेगा क्या अंदर? और जमात तो क्या कहीं नमाज खता ना हो जाए। तो आप जो भी मदनी चैनल पर अक्लमंद समझता होगा उसकी बात समझ में आती होगी, बल्कि खुश होना चाहिए, अहले मोहब्बत को खुश होना चाहिए कि दावत इस्लामी को अल्लाह ने कैसी मकबूलियत दी है कि मना करना पड़ रहा है कि भाई हाउसफुल जिसको बोलते हैं ना, अब मतलब मेहरबानी करके आप कहीं और एहतिकाफ फरमा लें, वरना आप भी तकलीफ में आ सकते हैं, दूसरे भी तकलीफ में आ सकते हैं। कैसे वुजू करेंगे, कैसे इस्तिंजा करेंगे, कैसे सफ़ें बनेंगी, क्या होगा, कैसे होगा, खाने का क्या होगा, कैसे खाएंगे। अब वो हजारों और आ ही रहे, सबको लेते रहे, बैठने में तो सब समा जाएंगे, अब लेटेंगे कैसे, सोएंगे भी ना, आखिर सोएंगे कैसे, किस तरह सोएंगे। इस वक्त भी शायद पोजीशन ये हो, किसी ने ये बताया था कि एक की लात पड़ती है सबसे सर पे, किसी के कंधे पे लात पड़ती है और यूं करके वो, तो अब नींद कैसे आएगी। फिर आप पड़ेंगे बीमार, और हमारा मुस्तशफा छोटा है, हॉस्पिटल भी छोटा है, बेड भी उसमें कुछ बहुत कम है, कहाँ रखेंगे हम आपको। और ये मुस्तशफा भी खारिज मस्जिद है, मोतकिफ वहां जा नहीं सकता।
تو اس لیے مدنی التجا ہے کہ جو مجھے سن رہے ہیں یا جو گھر والے سن رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھا دیں. یہ سورس لگانا یہ نہیں. اب سورس میں کچھ آ بھی جائیں گے تو شاید بدزن نہ ہو گئی کہ یار تم میں آ تو گیا, تم نے ڈال تو دیا, لیکن تو مجھے سونے نہیں دے رہے تھے کوئی. کیونکہ اب جو سورس والا ہوگا یا مالدار آدمی ہوگا. مالداروں سے بعض اس بھائیوں کی دوستی ہوتی ہے جو مجھے ناپسند ہے, یہ کہ مالدار آ جائے, افسر آ جائے, میجر آ جائے, کرنل آ جائے, اور جو غریب رات دن کام کرتے ہیں ان کو دھکا دے دیا جائے کہ جگہ نہیں ہے. یہ میں اس کا قائل نہیں, مجھے یہ بالکل پسند نہیں. نہ میری کوئی سورس لگا ہے, نہ میرے بچوں کی کوئی سورس لگا ہے. اگر بچے بھی سورس لگائیں گے اپنی ناراضی ہی ہوگی. پیغام جاری کر دیے کہ کوئی کسی کی سورس نہیں لگائے گا. یہ اللہ کا گھر ہے, ہاں میرا مکان ہے, اس میں آنے کے لیے کوئی سورس لگاتا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ تو میرا مکان نہیں ہے نا, یہ تو رب کا گھر ہے. ہر مسلمان کا پورا حق ہے. جتنا میرے ملک کے وزیر اعظم کا مسجد پر حق ہے, اتنا ہی فٹ پاتھ پر سونے والے ایک لاوارث مسلمان کا حق ہے. اگر کوئی دادا گیری کرتا ہے تو چل جاتی ہے اس کی, لیکن مرنا اس کو بھی پڑے گا. تو خبردار کوئی بھی سورس نہ لگائے. میرے پاس بعض نام بھی ہے بڑے بڑے, میں نے کہا نہیں, کام غریب کرتے ہیں, یہ بڑی شخصیات نہیں کرتی کام. آپ کو پتا دعوت اسلامی کا کام کیا جس نے, اللہ نے جس سے لیا, اس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی, سر میں تیل نہیں ہوتا تھا, کپڑے پھٹیجر, لوگ اس کو مارتے تھے, اس کو لڑنا جانتا نہیں تھا, ایسا ہی تھا بس بیچارہ. مارتے تھے, کوٹتے تھے اس کو, دانت توڑ دیتے تھے. آج وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. الحمدللہ میرا ماضی مجھے یاد ہے. شاید اسی لیے مجھے غریبوں اور کچلے ہوئوں سے ہمدردی زیادہ ہے, مالداروں سے کم ہے, افسروں سے کم ہے, لیڈروں سے کم ہے. مجھے غریب, بس مجھے یوں لگتا ہے کہ کیونکہ کام دعوت اسلامی کے ذمہ داران مالدار کتنے, 12 ماہ والے مالدار کتنے, 25 ماہ والے سرمایہ دار کتنے, وقف مدینہ والے مالدار کتنے, آپ بتائیے مجھے. جامعۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ کے طلبہ میں مالدار کتنے, مدرسین مفتیان کرام میں مالدار کتنے, آپ بتائیں مجھے. کام تو زیادہ تر غریب یا متوسط طبقہ جو کرتا ہے. مالدار کو میں یوں نہیں کہتا نعوذ باللہ کہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے دین میں, وہ بھی دین کے لیے کام دیتا ہے, وہ پیسے دیتا ہے, وہ اپنی جان سے کام نہیں کرتا. لیکن دعوت اسلامی کا کام اللہ نے جس کو سونپا اس کو مطلب یعنی کہ وہ بہت کچلا ہوا فرد تھا, جس کا میں نے ابھی ایک ہلکی سی جھلک بتائی, ورنہ اس کی زندگی کی ایک اپنی تاریخ ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو کل بچپن میں اس کو مارتے تھے, جنہوں نے دانت توڑے, جنہوں نے مطلب اس کی چیزیں چھین لی, آج وہ بھی سنتے ہوں گے کہ یار یہ اب تو اس سے ملنا ہی ناممکن ہے. ہم ملے کیسے, یہ کہاں نکل گیا, ہم کہاں رہ گئے, عین ممکن ہے. خیر میں نے تو اپنے حقوق سب کو معاف کیے ہوئے, اللہ کرے میں تو اپنے اس طرح کے دوستوں کو یاد کرتا رہتا ہوں بارہا کہ کاش کوئی صورت ہو کہ میری ان تک اپروچ ہو جائے اور میں ان کو یار کہوں کہ اب تو یار چلو اپنے لڑتے بڑھتے تھے, آج اپنے ساتھ مل کے اب شیطان سے لڑے. لیکن میری اپروچ نہیں ہے, میں کہیں آ جا نہیں سکتا, لاچاری ہے, کہاں ڈھونڈوں, پتہ نہیں کون زندہ ہوگا کون مر گیا, بھی ظاہر مجھے کوئی اطلاع نہیں ہوتی, اس کی کم ہوتی ہے, یا کبھی ہوتی بھی ہے تو میں پہنچ نہیں پاتا, نہ ان کا نمبر ہوتا کہ میں کانٹیکٹ کر سکوں. خیر تو یہ کہ کام غریب کرے امیر کرے سب کا حق ہے, مسجد پر سب کا یکساں حق ہے. یہ نہیں کہ غریب کو دھکا مار دیں, جو دعوت اسلامی کا مدنی کام نہیں کرتا اس کو بھگا دیں, جو مبلغ ہے اس کو کونے میں لا کے بٹھا دیں, کسی کو بولنا نہیں, میرا نام نہیں لینا, آجا میں ترکیب بنا دیتا ہوں. ایسی شرارتوں کی اجازت نہیں کسی کو. یہ اللہ کا گھر ہے, سب کو یکساں حقوق حاصل ہے. جو اگر جگہ ہے تو ویلو تے پہلو, جو پہلے آیا یہ اس کے لیے. یہ نہیں کہ ہم نے خصوصی سیٹیں اللہ کے گھر میں مخصوص کر لی, کہیں ہماری جنت کی سیٹ خطرے میں نہ پڑ جائے یار, اس طرح کر کے. میری یہ باتیں شاید بہت سو کی سمجھ میں نہیں آتی ہوں گی کہ یہ نقصان ہو جائے گا, وہ نقصان نہیں ہو جائے گا, یار کچھ نہیں ہوگا, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھنا تو اصولوں پر جمے رہیں آپ, کام کیسے ہوتا ہے. کھانچے نکالیں گے,
नरम गोशे निकालेंगे तो मुश्किलात में आप पड़ सकते हैं, और कभी भी सिस्टम नहीं बन सकेगा आपका, हमेशा यही रहेगा। फिर तो कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। एक बार जद्दा शरीफ में हम लेट हो गए, बहुत पुरानी बात है, शायद कोई उम्रे की तरकीब थी, तो हम चंद एक ईसाई भाई होंगे, हम सब लेट हो गए। सीट कंफर्म थी, काउंटर बंद हो गया, नहीं लिया हमको। अब वो सारा दिन जद्दा शरीफ में गुजारा कि दूसरे दिन इसी फ्लाइट में। ऐसे सही हो गए हम, इसके बाद कभी लेट नहीं हुए। भागो जल्दी भागो यार, ये लोग फिर सुनते नहीं है, उड़ा देते हैं हवाई जहाज। पैसे जाया नहीं हुए, एक दिन की सजा मिली ना इन मानो कर इंतजार की। और इस्तेकबाल के लिए कौम मेरा ख्याल है पहुंच गई थी मतार पर। यह दाऊद इस्लामी के शुरुआत के दौर का शायद वाकया है। इसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। डोमेस्टिक में हुआ ऐसा, मेरा बाबुल मदीना में हुआ है कि कभी लेट हुआ था, मैं तो नहीं बैठने दिया, इसको बुलाया उसको बुलाया, उसकी सोच ली, किसी की नहीं सुनी इन लोगों ने, खलास काउंटर बंद। तो अगर ये सिस्टम ना हो ना तो फिर ये बस की तरह होगा, नॉन स्टॉप के अगर स्टॉप करते रहेंगे, चढ़ाते रहेंगे, और लोगों को पता चलेगा कि यार नॉन स्टॉप के अगर ये धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, छोड़ो यार अपने टैक्सी में चले जाते हैं जिसको जल्दी होगी। तो इस तरह नॉन स्टॉप का बोर्ड लगाकर, जगह नहीं है का बोर्ड लगाकर अगर हम दूसरों को दाखिल करेंगे तो ये जगह नहीं है कहने पर गौर कर लिया जाए। तो मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि जगह नहीं है, मैंने दुश्वारियां बयान की है। समा तो जाएंगे, 12-15 हजार और समा जाएंगे, लेकिन शायद पीस करके बैठने की हद तक। फिर इनकी बोरियों की तरह थप्पियां लगा दो, और क्या कर सकते, ये नामुमकिन है। तो इसलिए अब कोई भी एहतिकाफ के लिए मेहरबानी करके, जिसका टोकन बन चुका है वेलकम, उसको इंशाअल्लाह उनकी जगह तो निकल ही आएगी। उनकी तादाद ज़्यादा के जो भी होगी, तो अभी गुंजाइश है थोड़ी बहुत टोकन वालों के लिए, ये उम्मीद है समा जाएंगे। और अगर ये भी ना समाए तो टोकन वालों से भी माजरत, और क्या कर सकते हैं। निगरानों ने भी अगर आपके फॉर्म अटैच कर दिए, साइन कर दिए, यहां से भी अगर कुछ अरसे पहले अगर आपको ओके कर दिया था मगर टोकन नहीं मिला था वगैरह वगैरह, तो बराए करम वो भी हमारी माजरत कबूल कर लें। दूसरे वो इस्लामी जो यहाँ आए थे टोकन बनाकर फिर चले गए, जब हम आखिरी अशरे में आएंगे, उन्होंने 30 दिन का बोला, फिर आखिरी अशरे में हम आएंगे, तो बराए करम वो भी हमारी माजरत कबूल फरमा लें। और अब असल में जिनके बनने थे ना वो बन चुके हैं। हम हाजी अमीन, जिनके फॉर्म बन चुके हैं। जी जी, असल में ये जो परसों 1074 ये कार्ड जो है वो बना दिए गए थे, तो उसके बाद से मतलब इसको रोक दिया है, और अब बिल्कुल माजरत ही की जा रही है। बल्कि आज अभी थोड़ी देर में वो बैनर भी लग जाएंगे कि जिसमें वजाहत मजीद की गई है। कोई नाराजगी की जगह भी मसला ही नहीं ना। हमें तो किसकी ख्वाहिश नहीं होगी गैदरिंग बढ़े। हमारा पेट तो मुल्तान का वो ठाठे मारता इज्तिमा से भी पेट नहीं भरता हमारा, इससे बड़ा होना चाहिए, है ना। अपना थोड़ी पेट भरता है। तो सारा शहर फैजान मदीना बन जाए और ये भर जाए, पूरी दुनिया टूट पड़े, तब भी मेरा पेट नहीं भरेगा। 2-4 शहर और अगर ज्वाइन हो जाएं और बहुत बहुत बड़ा फैजान मदीना बनाकर इसको भरेंगे, तो दीन का काम करने तो पेट थोड़ी भरता है। लेकिन यहाँ यार लाचारी है, मजबूरी। आप भी समझ सकते हैं कि हमारे दिल में कोई खुशी नहीं हो रही होगी इसकी कि हम लोगों को भेज रहे हैं, तो कई मतलब बेचारे इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन हम करें क्या यार। सेकंड ऑप्शन नहीं है ना, कि सोने में बहुत तकलीफ वरना होगी, वुजू में, नमाजों में, खाने पीने में मसाइल ही मसाइल होंगे। फिर उम्मीद है ताउन फरमाएंगे, और जो आने वाले होंगे इनको आप के ताल्लुकात हैं तो उनको फोन वगैरह करके मैसेज करके इनको रोक दें कि तकलीफ ना करें, या नहीं आने देंगे। फिर हो सकता है कि नाराज होंगे कि हम इतना खर्चा करके आए और इधर से आए उधर से हमको दाखिला नहीं दिया। तो बेहतर यह कि वो आए नहीं, सीटें कर ली हैं, सीटें कैंसिल हो जाती हैं। देखिए ये भी मत सोचिए,
میں اب مدنی مشورہ دے رہا ہوں آپ تمام اسلامی بھائیوں کو جو گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کے اگر گھر والے بیٹھے ہیں برائے کرم وہ بھی سمجھا دیں. ایسا بھی مت کیجیے گا یار جا کر بیٹھ جاؤ، کون نکالے گا. دیکھیں یہ یہاں کوئی بھی مطلب کہ کوئی وہ اڑی بازی یا کوئی مطلب لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن آپ آگے بیٹھ تو جاؤ گے، یوں مطلب گھس بھی جاؤ گے، لیکن آپ بتائیں کہ تکلیف کس کو ہوگی؟ آپ کو، دیگر متقفین کو تکلیف ہوگی. جب کوئی کسی قسم کی ایسی چیز مت کیجیے گا. آپ کا ٹوکن نہیں بنا ہوا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ فیضان مدینہ کے علاوہ کسی اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے بابا 4000 سے زیادہ پاکستان میں ایسی مساجد کی ترکیب ہے، شاہد بھائی کا مجھے میسج آیا تھا، جہاں پر ہم اعتکاف کروانے کا ہدف رکھتے ہیں. اور باب المدینہ میں تو شاید سینکڑوں نہیں ہزاروں، ہو سکتا ہے شاید ہزاروں ایسی مساجد ہوں دعوت اسلامی کے تحت جو جہاں دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف ہو رہا ہو، شاید واللہ عالم. تو وہاں کا رخ کر لیا جائے. اچھا ذمہ داران سے یہ رابطہ کر لیں. رات پہ یہ مشورہ ہوا تھا، اچھا مشورہ تھا کہ اچھا بتائے گا اب ہم کہاں اعتکاف کریں. تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں ان کا بھی کچھ ذہن بنا تھا، وہ آپ کو بتا دیں گے فلاں مسجد فلاں مسجد فلاں مسجد چلے جائیے. وہ آپ کو مساجد کی طرف راستہ بھی بتا دیں گے. لیکن آپ جلدی رابطہ کریں نا، ورنہ تو کل تو ٹائم نکل جائے گا آپ کا. کل آپ عصر کے بعد بولو گے کہ کہاں جائیں تو غروب آفتاب سے پہلے کوئی آپ کو مسجد میں داخل نہیں کروا سکے گا. ہیلی کاپٹر سروس بھی ہماری نہیں ہو تو وہ بھی نہیں پہنچا سکے گی. یہ مسجدوں کے اوپر ابھی ہیلی پیڈ بنتے نہیں ہیں. لہذا برائے کرم آپ ابھی سے رات سے رابطہ کر کے کل کے کل ایسی سینکڑوں مساجد ہے جہاں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی ترکیب بن جائے گی اور اللہ نے چاہا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. مگر عرض یہ ہے کہ اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہے تو ضرور اعتکاف ضرور کیجئے گا. یہ کہہ کر کے میں فیضان مدینہ میں نہیں بیٹھتا، اب میں نہیں بیٹھتا. بازار کا ماحول اچھا نہیں ہے، باہر کا ماحول جو کچھ کرے گا وہ کرتا ہے. میری مدنی التجا یہ ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان اعتکاف، عاشقان رمضان، فیضان مدینہ میں اعتکاف نہ ہونے کی صورت میں یہ مت کیجئے گا کہ آپ اعتکاف ہی نہ کریں. آپ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ماشاءاللہ بہت سارے مقامات پر اعتکاف ہو رہا ہے. آپ کہیں بھی بیٹھ جائیے، اللہ نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا میں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین، امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو
कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदान आली शान कादिरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाब गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़ियामत में गौस पाक के गुलामों में उठा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। पापा कुछ सवालात मौसूल हुए हैं। ये इस्लामी बहन है साउथ अफ्रीका से, ये कह रही हैं कि बापा जान मेरे उल्टे हाथ में दर्द रहता है, दर्द की वजह से सो भी नहीं पाती, कोई रूहानी इलाज बता दें और दुआ भी फरमा दें। इस्लामी भाई अगर निकाल कर दे दें तब तक पापा मैं दूसरा जवाब मैं अर्ज कर देता हूं। या मुगनियो एक बार पढ़कर अपने हाथ पर दम करके दर्द की जगह मल ले और चलते फिरते उठते बैठते या गनियो या गनियो या गनियो पढ़ती रहे। अल्लाह पाक शिफा कामिला आजिला नाफिआ अता फरमाए। आमीन आमीन। जय हिंद। अगर 10 साल का बच्चा रोजा रखने के बाद खाना मांगे तो क्या इसको खाना दे सकते हैं? शदीद भूख हो, इसको समझा है, अगर वाकई शदीद भूख प्यास है और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो फिर दे दिया जाए। बाकी यह कि छोटे बच्चों को, बिल्कुल छोटे बच्चों को रोजा रखाने के तो कोई माना नहीं है। यानी जो रोजे की नीयत पर ही कादिर नहीं है उसको भी रोजा रखवाया जाता है। अब रोजा कभी वो कबाट में रखता है, कभी फ्रिज में रखता है, कभी पेट में रखता है, कभी सर में रखता है, पता ही नहीं तो रोजा किस तरह रखते हैं। राम फिर इसकी मिसस्टैंडिंग भी करते हैं कि रोजा कहाँ रखा है, तो अम्मी के पास रखता है वो। ये इस तरह के छोटे बच्चे जिनको रोजे की नीयत पर ही कुदरत नहीं है, तो पता ही नहीं रोजा क्या होता है, तो इसको रोजा ना रखवाया जाए। बेचारों को ये भूखा प्यासा ना रखा जाए। फिर इसको रोजा रखवाते हैं, फिर सुलाते हैं, फिर यानी रोजा भी क्या वो फाका करवाते हैं बेचारे को, तो सुलाते हैं, रात जगाते हैं, दिन को सुलाते हैं, फिर शाम को तफरी करने ले जाते हैं इसको और खूब तोहफे हासिल करते हैं और दावतें करते हैं। ये भी एक रस्म बन गई है। तो रोजा जो रोजे की नीयत जानता हो, ये नहीं आपका नाम ना हो तो कोई बात नहीं। अरे 3 साल के बच्चे ने रोजा रखा, 2.5 साल के बच्चे ने पहला रोजा रखा, अब इसको खुद नहीं पता कि रोजा कैसे रखते हैं बच्चे को, तो आपका नाम ना हो तो कोई बात नहीं। बच्चा वो कि जो रोजे को समझते हो कि ये रोजा है, उसको रखा जाए। नाम नहीं, काम होना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा ये इरशाद फरमाएं रोज़ा समझने से क्या मुराद है? यानी अगर उसको इतना पता है कि रोज़े में खाते पीते नहीं हैं तो क्या इसका ये रोज़ा समझ लेना काफ़ी है? यानी वो ये या कोई और इसमें बात है? नहीं, इसको ये पता हो कि ये रोज़ा जो है ये अल्लाह के लिए रखा जाता है और जब रोज़ा रख लेते हैं तो वो जब तक सूरज नहीं डूबता उस वक्त तक खाया पिया नहीं जाता, छुप कर भी नहीं खा पी सकते। इस तरह का उसका ज़हन हो, उसको पता हो। जैसे 10 साल के बच्चे को पता हो, ये समझ में आता है कि भाई वो छुप कर भी रोज़ा खाएंगे तो रोज़ा नहीं हो जाए, रोज़ा नहीं होगा, ये धोखा होगा कि माँ बाप को नहीं बताया और छुप कर खा लिया
تو اس کا تھوڑا بہت تو ضمیر سب میں ہوتا ہے نا کہ یہ میں نے کیا غلط، جب بھی تو چھپ کر کیا نا، ورنہ سب کے سامنے کہا تھا اعلان. تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ روزہ ہے میرا اور یہ اس میں کھایا پیا نہیں جاتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ یو کے سے پوچھ رہی ہیں کہ پیارے باپا جان، میں سارا دن بچوں کی پرورش کرنے اور گھر کے کام میں مصروف رہتی ہوں، میں کس طرح نیکی کے کام کروں، یا میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں؟ اب یہ بھی کام جو ہیں یہ نیکی کے کام کیسے ہو سکتے ہیں باپا؟ شریعت کے مطابق پرورش کرے رضا الہی کی نیت سے تو یہ کام بھی نیکی کے. لیکن یہ کہ کیا یہ انہی کے پاس بچے ہیں؟ ہمارے پاس کیا ساری بھانج ہیں جو کام کرتی ہیں کہ بچے نہیں ہیں؟ تقریباً سبھی بچے والیاں ہیں اور کام کرتی ہیں، سارا دن پرورش کرتی ہیں، تو کھاتی کم ہے سوتی کم ہے. بچے کہیں تعلیم لینے کے لیے تو بھیجتی ہوں گی نا، اس وقت یہ فارغ ہو جاتی ہوں گی. تو یہ کہ کام کرنا ہو تو راستے ہزار، نہ کرنا ہو تو بہانے ہزار. تو ذہن بنائیے، کام کیجیے. بال بچے والیاں کام کر ہی رہی ہیں الحمدللہ، اور اتنا کام کر رہی ہیں، اتنا کام کر رہی ہیں، اتنا کام کر رہی ہیں کہ میں اگر یوں بولوں کہ بھئی اسلامی بھائیوں سے اسلامی بہنوں میں دعوت اسلامی زیادہ ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ چل جائے. اتنی اسلامی بہنیں، مگر ہم اس کی گیدرنگ دکھا نہیں سکتے نا. اگر ان کا بھی اعتکاف ہوتا نا مسجد میں، اور کوئی بڑی مسجد ہوتی نا، میرا خیال ہے آپ سب کو پیچھے رکھ دیتی. فیضان مدینہ جتنے جمع ہے نا، ان سے زیادہ ہوتی ہیں شاید، لیکن ہے نہیں ان کی ترکیب. تو الحمدللہ بال بچے والی کام کر سکتی ہے. صحابیات بھی بال بچے والیاں ہوتی تھی، وہ بھی تو دین کا کام اس حساب سے، بلکہ جہاد میں جا کر انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ان کی بھی الگ داستان ہے. بال بچے کس کے نہیں ہوتے؟ عورت تو ہے بچے پالنے والی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کسی مجبوری کی حالت میں غیر ملکی ویزا حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو کیا یہ غلط ہے؟ یہ بھی یو کے سے سوال آیا. مجبوری کی وہ کوئی صورت نہیں بتائی نا جی، کچھ وجہ اس میں یہ نہیں لکھا. جان کا خطرہ ہے، کیا ہے مجبوری ہے کہ وہ ڈالر کمانے ہیں تو امریکہ جانا مجبوری ہے، پاؤنڈ کمانے تو برطانیہ جانا، انگلینڈ جانا، یو کے جانا مجبوری ہے. کوئی بڑی کرنسی کمانی ہے پاکستان سے باہر جا کر تو پھر مجبوری ہے، پیسے زیادہ چاہیے. اچھے اچھے کھانے کے بغیر چلتا نہیں ہے، عمدہ کوٹھی بنگلے کے بغیر چلتا نہیں ہے، کار چاہیے، وہ بھی بھاری والی کار چاہیے، مجبوری ہے. یہ مجبوریاں تھوڑی نفس کی مجبوری ہے نا. تو جھوٹ بولنے کے جواز کی صورتیں ضرور ہیں، لیکن جب تک مجبوری سامنے نہ آئے جواب کیسے بنے؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ معلوم کر رہی ہیں باب المدینہ سے ہیں کہ باپا جان دلال الخیرات شریف پڑھنے کا وقت ارشاد فرما دیں. شجرہ شریف میں ہے نا طریقہ، وقت تو نہیں لکھا اس میں، میرا خیال ہے وقت نہیں لکھا. روزانہ ایک حزب یا فجر کے بعد نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میسج آیا ہے کہ 3 دوستوں نے سردار آباد سے باب المدینہ میں اعتکاف کے لیے آنا چاہتے تھے مگر باپا کے کہنے پر ٹکٹ کینسل کروا دی. مرحبا. اب یہ وہیں سردار آباد فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن میں اعتکاف کرنے کی اگر سن رہے ہوں تو میں ان کو دعوت پیش کرتا ہوں. مرحبا مرحبا. اعتکاف تو کرنا ہی کرنا ہے. ایسے میرے فرما بردار ہیں وہ اعتکاف نہیں کریں گے یار، وہاں کر لیں اعتکاف. ماشاء اللہ. اب آئندہ سال کے نیت کر لیں
کہ وہ چاند رات سے آ کر فیضان مدینہ میں بیٹھ جاتا ہے पूरे माह रमजान बाबा پورے ماہ رمضان کا اعتکاف. लगता तो यही है मेरे को भी ये पूरे माह रमजान वाले एंड तक पहुंचेंगे और आखिरी अशरे वाले की छांटी यही होगा जैसा भी हो रहा है. तो पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होगा गालिबन. صلو علی الحبیب सल्लल्लाहु ताला علی محمد. ये कह रहे हैं कि हम लोग काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर रहते हैं और तकरीबन 2 साल बाद घर आते हैं. तो क्या कितना अरसा घर वालों से दूर रहने की वजह से निकाह टूट जाता है? और पता है निकाह का वजू है जिसके टूटने का इतना क्या है? निकाह नहीं टूटता इस तरह. चाहे 100 साल भी अगर घर से बाहर रहता है कोई तो निकाह नहीं टूटेगा. वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. ये इटली से पूछ रही हैं मुझ पर कज़ा नमाजें हैं, मैं फ़र्ज नमाजों के साथ अपनी कज़ा नमाजें पढ़ रही हूँ मगर बीमारी की वजह से देर तक कज़ा नमाजें नहीं पढ़ सकती, लेकिन मैं सुन्नतों की जगह कज़ा नमाजें पढ़ रही हूँ, क्या यह तरीका दुरुस्त है? सुन्नत मुअक्कदा जो है ना, जैसे जोहर की सुन्नत कबलिया, जोहर के फर्जों के बाद की सुन्नत, इसको सुन्नत बादिया बोलते हैं, बाद वाली सुन्नतें, ये नहीं तर्क कर सकती. सिर्फ वो सुन्नत तर्क कर सकती हैं सुन्नत गैर मुअक्कदा. असर व इशा की जो सुन्नत कबलिया है ना मसलन, तो इनकी जगह बेशक वो कदा पढ़ लें. वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम. ये दलालुल खैरात शरीफ सुबह पढ़नी है. सुबह की तारीफ औरात के लिहाज से ये होती है आधी रात ढले से सूरज की पहली किरण चमकने तक सुबह कहलाती है. इस दरमियान जो भी विर्द वजीफा पढ़ा ये सुबह में पढ़ना कहलाएगा. वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. आप बैनर पढ़ लीजिए. ये बराह करम मैंने लिख कर दिया था जी. चलो, यानी बराह करम ये शुरू में होना नहीं चाहिए था. यहां बराह करम इसरार और तकरार से बचते हुए किसी और मस्जिद में इत्तिकाफ फरमा लीजिए. बराह करम नीचे आना चाहिए. चलो अब जो होना तो हो गया. या बराह करम पर कोई चिट लगती तो लगा दे. या मैंने लिख दिया था तो ताज्जुब है मुझ पर भी. थकन के आलम में लिखा होगा शायद. ये जो है ठीक है बाबा. शाम को लिखा था. जो है ठीक है बाबा. शाम को लिखा नहीं, जो है ठीक है. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. बाबा जान कुरान पाक में मोर का पर रखना कैसा? कोई हरज नहीं है, तो ताजीमन रखते हैं, क्या हरज है, खूबसूरत होता है. वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. अस्सलाम वालेकुम. व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. प्यारे बापा जान, ये बताएं कि सुरीद क्या होता है और सुरीद किन किन सालन में बनाना सुन्नत मुबारक है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. ये सुरीद बहुत ज्यादा मशहूर है जबर में से. सरीद, सरीद
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मरगूब था, आप पसंद फरमाते थे, ये रिवायतों में। तो इसके किस चीज के सालन का तो मैंने नहीं पढ़ा। शोरबे में रोटी के टुकड़े डालकर भिगो लिए जाए तो ये बन गया सरीद। अब इसका एक और मजीद इसको टेस्टी बनाने का तरीका ये है कि रोटी के टुकड़े पानी में डाल दिए जाए, पतीली में जैसे पानी डाल लिया इसमें, और पहले रोटी के टुकड़े इसी में पका लिए जाए, थोड़ा नरम हो जाए, फिर शोरबा या शोरबा और पानी मिक्स, ये भी सही है कि शोरबा भी डाल दिया जाए और पानी भी डाल दिया जाए, तो ये रोटी चूस ले इसको। नमक हस्बे ज़रूरत डाल दें, कोई अगर तेल वगैरह डालना है हस्बे ज़रूरत तो ये डाल दें, कुछ मज़ीद मसाला डालना चाहे तो ये डाल दें, और ऊपर से इसको ढक दें, ऊपर वजन रख दें, तो ये पक जाएगा इंशाअल्लाह, बेहतरीन सरीद बन जाएगा। सालन भी इसमें हो सकता है, बोटियां भी डाली जा सकती हैं, और अगर सिर्फ शोरबे में पकाएंगे ना, वो थोड़ा हुआ ना शोरबा, तो ये एकदम चिपक जाएगी रोटी तले में, ये इम्कान है। तो इसलिए वो पहले अगर घी तेल डालना तो पहले घी तेल डाल दें, तेल वगैरह नीचे, ताकि रोटी ना चिपके। फिर थाल में निकाल लें, इस पर धनिया छिड़क दें, खजूरें बीज निकाल कर दो दो टुकड़े करके इस पे चुन दें, तो ये बेहतरीन डिश है खाने की। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐसे सवाल रात में होने चाहिए। अब बेचारे रोजादार वैसे ही कई तो ऐसे होंगे कि बस अब कितनी देर रह गई, कितनी देर रह गई, इसमें खाने पीने का तस्करा इनके लिए शायद तकलीफ का बाइस होता हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मुमताज अहमद रजा तारी है, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान कल्लात से है। प्यारे पापा जान, आपके बारे में मेरा सवाल ये है कि बाज़ औक़ात इस्लाम बहनें सफ़र करती है और इस दौरान जो है ना नमाज पढ़ने के लिए कोई पर्दे का इंतज़ाम नहीं है, तो इस्लामी बहनें किस तरह नमाज पढ़ सकती है? नमाज तो पढ़नी होगी इनको, यानी कि अपने नमाज में तो वैसे ही पर्दे के साथ ही पढ़नी होती है, और वैसे बेपर्दगी गुनाह है। अगर बेपर्दा औरत है तब भी वो कोई ऐसी चादर पैदा करे किसी तरह भी, और ये अपने जो आज़ाद छुपाने वो छुपा ले, साथ में बेशक मुंह भी छुपा ले। अगर लोगों की नज़र पड़ने वाला वो मकाम है कि यहाँ लोग देखेंगे, तो मुंह छुपाने में कोई हर्ज नहीं। बुर्का है तो बुर्के का निकाब चेहरे पे डाल ले। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान, मेरा एक सवाल है कि जब हम रकात में खड़े होते हैं और काफी लोग आगे पीछे हो जाते हैं, उनको कहते हैं कि भी लाइन सीधी करो, मगर वो नहीं करते, कोई आगे होता है कोई पीछे होता है, तो इस हालत में हमारे लिए क्या हुक्म है कि हम किस तरह खड़े हों, या जो आगे है उसके साथ मिल जाए, या हम अपनी सब सीधी रखें? ये तो वाकई बलवा आम है, इस पर शरीयत तो इजाजत नहीं देगी जब तक उलमा ना फरमाए, लेकिन अगर सही बात है कि खवास की भी जब सफ होती है ना, इसमें भी आगे पीछे, तो इसमें मसला ये कि जैसे कि हमारे यहाँ ये पट्टी बनी हुई है, लकीर पट्टी बनी हुई है, तो अब पट्टी एक मेयार बना ले कि यहाँ सब बना के खड़े हुए। अब अगर वो यहाँ फिर भी मसला है कि यार वो ज्यादा की सफ पट्टी से हटकर बन गई, तो अब वो ज्यादा की तरफ रुख करेगा या कम की तरफ करेगा, या अपनी पट्टी पर मुस्तकीम रहेगा, ये मसला खड़ा होगा। यहाँ होता यही होगा। हालांकि फैजा ये फतह रजिया में लिखा है मुंडे से मुंडा छिल रहा हो, यानी इस तरह खड़ा रहे, मुंडे से मुंडा छिलना,
یہ کندھے رگڑ کھانا. یہاں تو مشکل ہی ہے کہ اگر کوئی بیچارہ یوں کر کے کندھا لگا لے جائے گا تو اگلا سرک جاتا ہوگا. یہ بھی تجربہ سرک جاتا ہے بلکہ مسئلہ پتا نہیں ہوتا ہے نا تو ہٹ جاتا ہے. اب ہٹتے ہٹتے اس کو کہاں دیوار سے لگائے کیا کرے. تو یہ کہ کندھے سے کندھا رگڑ کھانا چاہیے. صف درست رکھنا واجب ہے. بالکل بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہ کہ اس کا تو حل سمجھ میں آتا نہیں. امام صاحب اعلان کرتے رہے. امام کہ ویسے یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے صف درست کروانا. تو امام کو چاہیے کہ وہ بھی صف درست کروائیں. اور اس کے لیے تو الحمدللہ نماز کے احکام میں عبارت لکھ کر بھی دی ہوئی ہے. ہمارے فیضان مدینہ میں بھی عموماً 5 نمازوں میں صف درست کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے. لیکن جیسے خوشبو یا بدبو سے ناک ہٹ جاتی ہے, سن سن کر کان ہٹ جاتے ہیں. یہ کرتے ہوئے جو کر رہے ہوتے ہیں ٹس سے مس ہوتے نہیں ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ ذہن بنتا ہے صفوں کا. اعلان کرتے رہنا چاہیے. تو اب اس کا تو کوئی حل میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرے آدمی. کہ بالکل یعنی کہ سمجھو کہ لاکھوں میں کوئی ہوگا جس کو صف درست کرنا کس طرح ہے اس کا شعور ہو. ورنہ اگر آپ خود اکیلے آگے پیچھے ہو گئے نا تو دوران نماز سرک کر اپنی صف میں جم جائے. لیکن بعض یہ بھی ہوتے ہوں گے کہ پیچھے ہٹ گئے تو آگے بڑھتے نہیں ہوں گے کہ اب نہیں نماز میں ہلنا نہیں چاہیے. تو یہ ہل گئے, اس کا کیا سرک گئے پورا ہلے کہاں تھے, اس کا کیا. تو اس لیے وہ بھلے ہر رکعت میں سے آپ کو کرنا پڑے تو آپ خود ہل جل کر صف درست فرما لیا کریں. اگر آپ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو اب دوسروں کو کھینچ کر تو آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں ہے. کہ عمل کثیر پایا گیا تو اپنی نماز بھی ٹوٹ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق کشمیر کے ساتھ ہے. میرا یہ کوشچن ہے کہ ہر قسم کو پورا کرنا کیا ضروری ہے؟ تو پورا رسالہ آپ کو پڑھ کے سنانا پڑے گا. قسموں کی قسمیں ہیں. جو قسم آئندہ کے لیے کھائی, قسم تو خیر پوری کرنی ہوتی ہے, اس پہ بھی صورت ہے کہ قسم ہر قسم پوری کرنی ہوتی ہے. پوچھا ہاں, تو یہ کہ ہر قسم پوری نہیں کرنی ہوتی. اگر ناجائز کام کی قسم کھائی, کہ مثال کے طور پر قسم کھائی کہ میں کل روزہ نہیں رکھوں گا, تو یہ قسم توڑنی واجب ہو جائے گی کہ اس کو توڑے, بلکہ فرض توڑے. رمضان کا روزہ قسم کھانے سے رعایت نہیں دے گا آپ کو. تو قسم توڑے, روزہ رکھ لے, اور اب روزہ رکھنے کے بعد اس کا کفارہ دے دے قسم کا. تو اس طرح ہر قسم پوری کرنا ضروری نہیں ہوتا. بعض قسمیں ضروری ہوتی ہیں, بعض قسمیں پوری کرنا ناجائز ہو جاتا ہے. قسم کھائی امی سے بات نہیں کروں گا, قسم توڑنی پڑے گی, امی سے بات کرنی پڑے گی, اور کفارہ بھی لاگو پڑے گا. ماضی کی قسم کھائی کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا تھا, قسم کھائی, تو گناہ تو یہ بھی ہے لیکن اس کا کفارہ نہیں, توبہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو قسم کے بارے میں مدنی پھول, یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے. یہ اس کا علم حاصل کرنا تو فرض علوم میں سے لگ رہا ہے. قسم تو ہر ایک کھا ہی رہا ہے. طلبہ ان کو معلوم نہیں ہے, اور میں بھی نہیں کہتا فرض علوم میں سے,
लग रहा है कि ये फर्ज या वाजिब उलूम में से हो। वाजिब कसम से कोई भी बच नहीं सकता ना। कुरान करीम में भी कसमें हैं, वो बेशक हक हैं। अहादीस मुबारका में भी कसमें हैं, यकीनन हक हैं। ठीक है ना। कसमों में तो हमारी कलाम है, तो आम तौर पे कसम हर फर्द खाता है या कसम खाने वाले से उसको वास्ता पड़ता है, तो उसकी कसम कभी सच्ची भी करनी होती है। जैसे माँ बाप ने कोई कसम खाई और दुनिया से रुखसत हो गए, तब उनकी कसम ऐसी है जो गैर शरई नहीं है, तो ये तरगीब है हदीस शरीफ में कि उसकी कसम पूरी की जाए माँ बाप की। तो हो सकता है कि इसका इल्म हासिल करना, ये मालूम करके ही फिर अल्लाह तौफीक दे मालूम हो जाए, बता दिया जाए कि फ़र्ज़ है, वाजिब है, मुबाह है, क्या है। इस रिसाले का मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमा भी हो चुका है। www.amirahlussunnah.net से भी ये रिसाला हासिल किया जा सकता है, और नेकी की दावत के अंदर भी आप इस उन्वान से ये